إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے جو آج کے دور کا، موجودہ زمانے کا، ان ایام کا ایک بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کا روز بروز منشیات کی طرف بڑھتے چلے جانا، منشیات، مخدرات، سگریٹ، بیڑی اور کیا کیا کچھ ہے، ہیروئن ہے اور بعض بوٹیاں ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز کسی بھی نام کی ہو، اگر اس میں نشہ ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر قرار دیا۔ اگر نشہ ہے تو وہ خمر ہے، وہ کسی پودے سے آئے، وہ مختلف چیزوں کا امیدہ ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں موجود ہے، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وَكُلُّ خَمْرٍ حرام وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر خمر، ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز حرام۔ اور خمر ہے کیا؟ عربی میں یہ لفظ بڑا معروف ہے، خمر۔ قرآن کریم کی آیت بھی آپ نے سنی، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، اس کے علاوہ انصاب اور ازلام، بلکہ ترجمہ پورا ان دونوں آیتوں کا سن لیں تو اچھا رہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، استھان، وہ جگہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور ازلام، پانسے، جو مختلف چیزوں کے ذریعے لوگ فال نکالتے ہیں، وہ پرندہ اڑا کر ہو یا تیر کسی گھڑے میں برتن میں ڈال کر نکال کر ہو، وہ پھال نکالنے والے، بلکہ فال، رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے اور شیطانی فعل ہے۔ فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بہت دور ہو جاؤ، اجتناب کرو۔ اجتناب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں عام طور پر، اجتناب کیا ہے؟ جانب کا لفظ تو بہت ہی معروف ہے نا، اس جانب اس جانب، یعنی اس سے کنارہ کشی کر لو، اس سے دور ہو جاؤ۔
اس کو چھوڑ دو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیسے پاؤ گے؟ ان چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے مابین عداوت اور بغض و نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے اور نمازیں ادا کرنے سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا انتہینا یا ربنا، انتہینا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم شراب سے، جوئے سے، استانوں سے، فالوں سے باز آ گئے، کنارہ کش ہو گئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے تو فوری طور پر یہ کہہ دیا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم ختم کر دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کچھ چیزوں کے نام لیے ہیں، ان میں سے جو جس کے استعمال میں ہے چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا کہ شراب حرام ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور عربوں کی مجلسوں میں جو لوگ جاتے آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ گھر والوں کا ہے یا بعض دفعہ باہر والا ہے لیکن چھوٹی عمر کا ہے، وہ لوگوں کو چائے، پانی، قہوہ، خدمت معمور ہو۔ خدمت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح خدمت پر معمور تھا، باہر سے آواز آئی، منادی نے ندا دی اور کہا اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کانوں میں آواز آئی، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، جام تھا، کچھ بھی تھا، اس نے واپس رکھ دیا، آخری گھونٹ تک لینے کی جرت نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرام کر دیا ہے تو حرام ہو گیا۔ صحیح بخاری میں بات موجود ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے پیالے، جام، اپنے گھروں میں جتنا انہوں نے مخزون جمع کر رکھی تھی، ظاہر ہے کہ جو پیتے ہیں مسلسل پیتے رہتے ہیں ان کے گھروں میں ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اپنے ذخیرے، اپنے برتن، اپنے گھڑے، اپنی سراہیاں سب توڑ دی۔ فجرت سکت المدینہ، مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب یوں بہنے لگی جیسے بارش ہو تو نالیاں بہتی۔ صحابہ کرام نے تو یہ آیت سن کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر یہ کیا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے، میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج بھی موقع کی مناسب سے کہوں گا، جیب میں 5 ریال کا سگریٹ کا پیکٹ ہے، سن لیا کہ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے یا نہیں؟ کئی ایسے فتوے بھی موجود ہوں گے، کہیں گے جی یہ حرام کہہ رہا ہے، ہمارے مولوی مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مطلقاً صرف مکروہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو وہ حرام ہی ہوتی ہے، یا پھر نام لیا جائے مکروہ تنزیہی، یعنی یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے، لیکن صرف مکروہ کہیں تو اس کا معنی حرام ہوتا ہے۔ کسی نے حرام کہہ دیا، کسی نے مکروہ کہہ دیا، اس کو پسندیدہ کسی نے قرار نہیں دیا، اس کے باوجود سن لیا ہے، پتہ چل گیا ہے سگریٹ کے کتنے نقصان ہیں، کیا کیا اس میں بلائیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ جیب والے 5 ریال کے سگریٹ پھینکنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بارش برسا دی، شراب، برتن توڑ دیے،
اور ہم 5 ریال کی ڈبیا کو اب چھوڑنے کو تیار نہیں، پہلے اس کو ختم کر لیں۔ پتہ نہیں کس قسم کی عزیمت ہے ہمارے یہاں۔ عزیمت ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کا پتہ چل گیا، وہ لمحہ اس کے ساتھ آخری لمحہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی کیا، کہنے لگے انتہینا یا ربنا انتہینا، اے ہمارے رب ہم اس سے باز آ گئے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے مابین عداوت اور بغض، نفرت۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوئے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے یا نہیں، عداوت ہے یا نہیں؟ جوا کھیلنے والے قتل تک کر کے اٹھتے ہیں وہاں سے۔ جو جیت گیا اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے کہ یہ بچ کے پیسہ لے جا کے جائے گا بھی یا نہیں۔ اور شراب پینے والوں کا بھی یہی حال، شراب پی لیا، نشے میں آ گئے، دھت ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا عالم تو الگ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، 20 جلدوں، موٹی 20 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر الجامع لاحکام القرآن۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے، پیشاب کرنے بیٹھا اور پیشاب اپنے ہاتھ میں کر رہا، ہوش ہی نہیں کہ میں کیا کرنے، اپنے ہاتھ میں پیشاب کر کے اس کو منہ پہ چھینٹے نہیں بلکہ منہ دھو رہا ہے، اور نشے میں ہے، منہ پہ پیشاب مل رہا ہے اور کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا وہ کر رہا ہے جو وضو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس حد تک انسان ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ میں کر کیا رہا۔ نشے کی حالت میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، اپنی عزتیں بیچتے ہیں، اپنی آبرو بیچ دیتے ہیں، بیویوں تک کے سودے کر دیتے ہیں۔ جوئے میں بیویوں کے سودے تو معروف ہے نا۔ اور ایک ہے نشہ شراب کا، اور ایک نشہ ہے جو آج کل شروع ہوا ہے نا، ہیروئن وغیرہ کا، ایک پڑیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پہلے یہ فری پلائی جاتی ہے، دوست احباب فری دیتے ہیں کہ اس کو عادی تو کر لو، بعد میں اس سے پیسے نکالیں گے۔ بعد میں وہ پیسے لاتا ہے، اپنے پیسے ختم ہو گئے، بیوی کے زیور، ماں کے زیور، بہن کے زیور، وہ بھی اگر نہ کر سکے تو پھر باہر سے چوری کر کے پیسے لاتا ہے، کیونکہ اسے وہ لت پڑ چکی ہے کہ اب وہ چھوٹنے کا نام نہیں رہا۔ اللہ رب العزت اس سعودی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارا ایسا فری انتظام کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح عادت میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، کوئی خرچہ نہیں، ایک پیسہ، ایک حلالہ، کوئی خرچہ نہیں ہے، فری میں مکمل علاج کر کے اس بیمار انسان کو، پاگل اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے اس انسان کو وہ صحیح تندرست کر کے واپس کر دیں۔ حکومت کا کارنامہ ہے یا نہیں؟ ہماری کچھ حکومتیں ایسی ہیں کہ سرکاری سطح پر نشہ بیچا جاتا ہے۔ شراب بیچنے کے لائسنس ہیں یا نہیں؟ باقاعدہ لائسنس بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کما رہی ہے، یہ حکومت خرچ کر رہی ہے کہ اس عادت سے لوگ نکل جائیں، ذلت سے باہر آ جائیں۔ اور پھر یہ شراب ہو، ہیروئن ہو، یا کوئی دوسری بھی بیماری ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور خاص طور پر شراب کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح سنن نسائی، صحیح سنن نسائی ایک ہے، اصل سنن نسائی ایک ہے، جو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان چاروں کتابوں کو 2 حصوں میں کر دیا ہے، صحیح اور ضعیف۔
صحیح سنن نسائی میں واقعہ موجود ہے، اور صرف صحیح سنن نسائی میں نہیں، دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، کہیں موقوفاً ہے اور کہیں مرفوعاً، کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے الفاظ لگتے ہیں کیونکہ بیان وہ کر رہے ہیں، اور کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان لگتا ہے۔ اور اگر حضرت عثمان پہلے زمانے کے لوگوں کی بات کریں تو حضرت عثمان کو کیا معلوم؟ قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں اگر کوئی صحابی بیان کرتا ہے اور صحابی تک سند صحیح ہو تو اسے حکماً مرفوع مانا جاتا ہے کہ یہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہوگی، لیکن سند میں وہ سلسلہ ذکر نہیں ہوا، کیونکہ جنت جہنم کو صحابہ کیا جانے۔ وہی معاملہ اس واقعہ کا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، ایک فحشہ عورت نے اسے بہانے سے بلا لیا، آدمی آ گیا، اندر بند کر لیا، تالے لگا لیے اور کہا کہ اب 3 چیزیں ہیں، 3 آپشن ہے جس پہ چاہے عمل کرو۔ پہلا یہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ بچہ ہے، اس بچے کو قتل کرو، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے، یہ شراب پیو۔ آدمی نیک تھا، اس نے سوچا کہ میں قتل اتنا بڑا گناہ، زنا اتنا بڑا گناہ، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سمجھتے ہوئے اس نے شراب کو اختیار کر لیا کہ اب جب کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ عورت نے دھمکی دے دی کہ اگر کچھ نہیں کرو گے تینوں میں سے، شور مچا کے ساری دنیا میں ذلیل کر دوں گی کہ یہ میرے گلے پڑا ہوا ہے۔ اپنی عزت کی خاطر، عزت بچانے کی خاطر اس نے شراب کا پیالہ پیا، اور شراب پی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پیشاب کر کے وضو کی دعائیں مانگ رہا ہے، منہ پہ پیشاب ڈال رہا ہے، شراب ہی کا نتیجہ ہے نا۔ اسی طرح شراب پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔ صحیح سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صحیح سند سے اتنا ثابت ہے، الخمر ام الخبائث، شراب تمام گناہوں اور بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ موجم طبرانی اوسط، سنن دارقطنی، مسند شہاب القضائی، اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، جن میں صحیح احادیث وہ لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن شربہا، جس نے شراب پی، لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو کیا وہ گوارا کرے گا کہ 40 دن تک کی پڑھی ہوئی نماز ساری ضائع ہو جائے؟ وَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِ، اگر وہ اس حال میں مر گیا کہ شراب اس کے پیٹ میں موجود ہے، یعنی چھوڑے ہوئے، توبہ کیے ہوئے نہیں، شراب پیٹ میں موجود ہے، اسی حالت میں مر گیا، مات میتۃ الجاہلیہ، تو وہ ایسے مر گیا جیسے اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں کافر مرتے تھے۔ صحیح سند سے ثابت حدیث۔ اور بیماریوں کی جڑ، ذلت و رسوائی کا سبب اور سارے گناہوں کی ماں، گناہ کروانے کا سبب بننے والی سب سے بڑی چیز یہ شراب اور منشیات ہے، وہ چاہے کسی بھی نام سے کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بیماریوں کا یا گناہوں کا سبب یا سب سے بڑا باعث ہونے کا واقعہ جو ہے وہ فحشہ عورت والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی ان جس بھی نام سے یہ منشیات موجود ہیں، اگر کسی کے یہاں کوئی بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، عموماً گھروں میں ایسے ہے، ایک نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اور کہیں کہیں تو عورتیں تک بھی ساتھ شامل ہیں۔
اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ آخرت برباد نہیں کر رہی، یہ دنیا بھی برباد کر دیتی ہے۔ آخرت تو جائے گی ہی، لیکن ساتھ ہی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس شراب اور منشیات کے نتیجہ میں جو انسان کو نقصانات پہنچتے ہیں وہ 120 نقصانات ہیں۔ 120 نقصانات اٹھاتا ہے وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، افیون کھاتا ہے، ہیروئن استعمال کرتا ہے، سگریٹ، گٹکا اور یہ اور وہ کرتا ہے۔ اور ہر سال مختلف اڈوں سے، ایئرپورٹوں سے، سی پورٹ سے، گاڑیوں سے، ادھر سے ادھر سے ہر سال کم و بیش 10 سے لے کے 15 بلین ڈالر تک یہ منشیات پکڑی جا رہی ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، موتیں واقع ہو رہی ہیں، اور وہ موتیں نتیجہ یہی منشیات ہیں۔ اگر دونوں نہیں تو کم از کم ایک آدمی عموماً کسی نہ کسی طرح نشے میں ہوتا ہے، نشہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ تازہ کر کے آیا ہے یا پہلے کا۔ ایکسیڈنٹ ذرا بڑا ہو، فوری طور پر مرور والے، ٹریفک پولیس والے ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں کہ اس کو چیک کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تھا، ابھی نہیں، تھوڑا دیر پہلے یہ پی کے نکلا ہوا ہے۔ جانیں تباہ ہو رہی ہیں، آبروئیں بک رہی ہیں، مال برباد ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس لت میں ہمارے لوگ اتنے مگن، اتنے رسیا، اور کئی لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، فلاں جگہ گئے، یہ کیا، وہ کیا، یہ پیا، وہ پیا، اور اس کے ذریعے جو پیسہ کمانے کی لوگوں کو ایک ہوس ہو چکی ہے، راتوں رات کروڑ پتی، راتوں رات یہ لفظ کروڑ پتی بننے کا جملہ تو بڑا مشہور ہے نا۔ کبھی کبھی کوئی بن بھی جاتا ہوگا، کبھی کسی کا جک لگ گیا، پیسے آ گئے، آخرت برباد ہوتی ہے، ہوتی رہے، بلکہ دنیا بھی اس کی برباد ہوگی۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے ذریعے کروڑ پتی ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے ایسے عجیب و غریب قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے مابین نفرت اور بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں ذکر الہی سے اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ طریقے کیسے کیسے لوگوں کو سجاتا اور بتاتا ہے۔ ایک ایئرپورٹ سے خاتون لوگوں میں آئی ہے، انٹرنیشنل فلائٹ آئی، کسی ملک میں آ کے اتری، ایک خاتون بچے کو بڑا پیار کر رہی ہے، چھاتی سے نہیں ہٹا رہی، سینے پہ لپٹائے ہوئے، اور یوں لگتا ہے کہ بہت ہی نہال ہے یہ اپنے بچے پر۔ مائیں تو ساری نہال ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی نہال لگ رہی۔ اور جو ایئرپورٹوں پر عملہ کام کرتا ہے، خاص طور پر یہ منشیات والا، مخدرات والا، ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اپنا اپنا تجربہ ہے، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خاتون اتنا پیار بچے پر شو کر رہی ہے جتنا عام طور پر مائیں نہیں کرتی، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ دوسری بات سوچی اور کہا کہ بچہ چاہے ایک دن کا ہی پیدا کیوں نہ ہو، تھوڑا بہت حرکت کرتا ہے، اس بچے میں کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک سائیڈ میں لے گئے، چیک کروایا، لیڈیز پولیس ظاہر موجود ہوتی ہے، لیڈیز نے چیک کیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بچہ بیچارہ مردہ ہے انسان کا بچہ، لیکن مردہ ہے، اور ابھی کہیں کوئی کہے کہ اب مر گیا، راستے میں مر گیا، نہیں، وہ ایک عرصہ پہلے کا مرا ہوا ہے۔ اس کے پیٹ کی انتڑیاں نکال کر اسے صاف کر اس کو ایک باکس کی شکل دی گئی، اور منشیات سے بھر کے، ہیروئن کہہ لیں، فلاں کہہ لیں، فلاں کہہ لیں،
اس کو بھر کر پیٹ سی کر وہ خاتون اپنا بیٹا لا رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر سے مراد ذرا میں خیال حیدرآبادی والی پرسوں کر لیتے ہیں. پرسوں کی بات ہے، یہاں سعودی عرب میں آنے والے لوگ اور عام حالت میں کوئی آ کے جدہ میں اترتا ہے، کوئی دمام میں اترتا ہے، کوئی مدینہ میں، کوئی کہیں بھی اترتا ہے. عام اترنے والے لوگ نہیں. یہ خبر یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی. فلائٹ جدہ میں اتری اور لوگ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، مرد و خواتین کا ایک گروپ ہے، اور جب ان کی چیکنگ ہوئی تو دیکھا کہ ہر کسی کے پاس معقول مقدار میں منشیات موجود ہیں. عبادت کو بھی، عمرہ عبادت ہے نا، عبادت کو بھی دولت کمانے کا ذریعہ اور منشیات کا ذریعہ. یہ جدہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے. اور یہ فلائٹ کہاں سے آئی تھی میرا خیال ہے آپ سب کو معلوم ہوگا. ہم کہتے ہیں باہر سے آئی تھی. نمازوں تک کو معاف نہیں کر رہے، وضو تک کو معاف نہیں کر رہے، اور حج عمرہ تک کو معاف نہیں کر رہے. اور نتیجہ پہلا واقعہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زنا کیا، ایک بچے کو قتل کیا شراب کے نتیجہ میں. اور ایک واقعہ پیش آیا ہے جو مقامی اخبارات نے ذکر کیا. ایک آدمی، یہ شراب ظاہر ہے کہ عقل کو تو غائب کر دیتی ہے نا، شراب ہو یا منشیات کی کوئی بھی چیز ہو. میں نے شروع میں بات کرنا شروع کی تھی کہ خمر ہے کیا. عربی میں خمر ہے کل ما خامر العقل، جو چیز عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو بند کر دے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ میری بالکل عقل بند ہوگی، یعنی سوچنے کی طاقت نہیں رہی. ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر غالب آ کر اسے سوچنے کی طاقت سے نکال دے، وہ خمر ہے، چاہے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، پینے والی ہو، کھانے والی ہو، کش لگانے والی ہو، چاہے سونگنے والی ہو. سونگنے والی بھی چیزیں نکلی ہوئی ہیں نا، پاؤڈر ہے، یہاں پہ ڈال کے سونگ رہے ہیں، کسی پیپر پہ رکھ کے سونگ رہے ہیں، عجیب و غریب کے انداز. اور عورتیں جو سر پر اوڑھنی یا دوپٹہ رکھتی ہیں، عربی زبان میں اسے بھی خمار کہتے ہیں. خمار، خمار کا معنی دوپٹہ. اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. دوپٹہ کس کو ڈھانپتا ہے؟ سر کو ڈھانپتا ہے. اور اس کے اندر، سر کے اندر جو عقل ہے جو اسے ڈھانپ لے، وہ خمار ہے. اور اسی عربی لفظ کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہمارا لفظ نہیں ہے پنجابی کا، اردو کا، تجھے بڑا خمار چڑھا ہوا ہے. وہ خمار نشہ ہی ہے. یہ پنجابی میں تو معروف ہے، اردو میں بھی میرا خیال ہے خمار، دولت کا خمار. یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد انسان کے دماغ میں سوچنے کی طاقت نہیں رہتی. مقامی اخبارات کی خبر ہے، آدمی نے نشہ کیا، نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر 7 سال کے بچے کو قتل کیا، 5 سال کے دوسرے بچے کو قتل کیا، 3 سال کے تیسرے بچے کو قتل کیا، اور پھر یہاں نہیں چھوڑا. 4 قتل کرنے کے بعد اب ان کا مسئلہ شروع کیا. ناک کاٹ دیا، بازو الگ کر دیا، ٹانگ الگ کر دی. کیونکہ اب بھیجا تو ہے نہیں، دماغ تو ہے نہیں. یہ کون لوگ ہیں اسے اس کی پرواہ نہیں. 4 لوگوں کا کیما بنا کے رکھ دیا صرف اس مخدرات کے نتیجے. لیکن اس مخدرات کے سب سے زیادہ متاثرین کون ہیں؟ نوجوان طبقہ. اور یہ کافروں کی باقاعدہ ایک سازش ہے. مسلمان یوتھ کو، مسلمان نوجوانوں کو ایسے طریقے بتاؤ کہ یہ نمازیں تو کیا، یہ کسی کام کے نہ رہیں. انہوں نے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کے کسی نشے میں لگاؤ تاکہ یہ بیکار ہو جائیں.
معاشرے کا عضو معطل، معاشرے کا وہ پارٹ بن جائیں جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، بیکار پڑا رہتا۔ اور یہ چیزیں نوجوانوں میں کس طرح اور کیسے آ رہی ہیں؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان مضبوط ہو تو آدمی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا ہے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، ہم تو یہ کبھی بھی نہیں پئیں گے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ ایمان کی کمزوری کے نتیجہ میں یہ چیزیں، ادھر شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ایمان کمزور ہے، آدمی اس طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو آدمی شراب نوشی نہیں کرے گا، زنا کاری نہیں کرے گا، چوری چکاری نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی وہو مومن، کوئی زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان نکلے گا، کمزور ہو جائے گا تب جا کے زنا کرے گا۔ ولا یسرق السارق وہو مومن، کوئی چور چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان اس سے خارج ہوگا تب جا کے وہ چوری کرے گا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربھا وہو مومن، اور شراب پینے والا شراب بھی تب پیتا ہے جب وہ مومن نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلا سب سے بڑا سبب یہ کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں۔ اور دوسرا بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے بری صحبت، بری سوسائٹی۔ نوجوان آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، نیک نوجوان ہوں گے، ان کی مجلس ہوگی، دعوت ارشاد کی باتیں ہوں گی، قرآن و سنت کی باتیں آئیں گی، مسلمانوں کی بھلائی بہبود کی باتیں آئیں گی۔ اور اگر وہ دوسری پارٹی ہوگی تو ان کے یہاں یا دولت کی باتیں آئیں گی یا پھر یہ نشے وشے کیسے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، ان کے یہاں باتیں یہ چلیں۔ اور میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ پہل وہ نوجوانوں کو لت لگانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے پہلے وہ فری میں بھی دیتے ہیں، فری میں دے کے ساتھ لگا لیا، اب وہ ان سے منتیں کر رہا ہے کہ مجھے دو اور یہ دے نہیں رہے، پاس پیسے لاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ تو فری میں ان کے یہاں تو گھر میں تو بنتی نہیں نا، وہ خریدتے ہیں، عادی بناتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے کماتے ہیں۔ انہیں چاہے پھر 10 ریال کی چیز جو ہے وہ 500 میں دینی پڑے اور وہ لینے والا لے گا، کیونکہ وہ اب اس کے بغیر بچ نہیں رہا۔ اور ایک چیز، صحبت صالح ترا صالح کنت، یہ تو مثال معروف ہے نا، وَصُحْبَتِ طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نیک رہو گے، نیک ہو جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے برے ہو جاؤ گے، برے رہو گے۔ اور پنجابی میں ایک مثال اسی مفہوم کی دیتے، کہتے ہیں نیکاں دے کول بیٹھے ہیں تیری چولی پھول پے، پھول، نیکوں کے پاس بیٹھے تھے تمہاری جولی میں پھول آئے، اچھی اچھی باتیں آئیں، قرآن کی باتیں، سنت کی باتیں، ایمان کی باتیں، یہ ہیں پھول۔ اور بریاں کول بیٹھے ہیں تیرے پہلے بھی ڈل گئے۔ اگر پہلے کچھ تھوڑا بہت دین ایمان تھا بھی تو برے لوگوں کے پاس بیٹھے تو وہ بھی ختم ہو۔ صحبت کا یہ اثر ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو۔ ماؤں باپوں کو کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، حالانکہ ہمارے تو ایسی بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ ماؤں باپوں کو بھی ضرورت ہے کہ اولاد نگرانی رکھیں کہ ابا حضور کیا کرتے ہیں، لیکن کم از کم والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی بہنوں کو اپنی نظر میں رکھیں کہ یہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بری صحبت میں آ کر وہ ہاتھ سے نکل جائیں۔ اور ایک سبب جو ان مخدرات کو، ان منشیات کو ہمارے مسلمان نوجوانوں میں
مردوں میں عورتوں میں عام کرنے کا سبب بن رہا ہے وہ ہے سیٹلائٹ چینل۔ سیٹلائٹ چینل جو ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں شراب پیتے، نشہ کرتے لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر ان کو کچھ ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ مزے کر رہے ہیں دنیا میں، گویا مزے لوٹنے یہی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا کم عقل نوجوان جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے، پھر اور کچھ نہیں تو کم از کم چیک کرنے کے چکر میں کہیں نہ کہیں سے وہ دیکھے گا، حاصل کرے گا، اور اگر اسے کوئی صحیح شکاری مل گیا اس کو پکا شکار کر لے گا، پھر اس کو اپنی ماں کی چوڑیاں بھی بیچنی پڑیں گی تو بیچے گا، اور یہ چیزیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ منشیات نے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان طبقے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ نہ ایمان کا چھوڑتا ہے، نہ انسان کو آبرو کا چھوڑتا ہے، نہ ہی انسان کو کسی طرح کے ہوش میں چھوڑتا ہے۔ عقل غائب ہوئی تو پھر سارا کچھ گیا، اور خاص طور پر عقل کے غائب ہونے کے زمانے میں یہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک حدیث ہے جس حدیث میں صرف شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لعنت ہے کن کن لوگوں پر؟ شراب پینے والا، بلکہ پہلی لعنت ہے شراب پر۔ جس چیز پر اللہ کے نبی لعنت فرما دیں، اللہ کی طرف سے لعنت آ جائے۔ ایک سفر میں کسی نے ایک اونٹنی کو کہا، ایک اونٹنی پر لعنت ڈالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اب چھوڑ دو، تم نے اس پر لعنت کر دی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو آزاد کر دو، یہ تمہارے رکھنے کے لائق نہیں رہے۔ اور جس کو برا بھی کہا گیا، تمام بیماریوں کی جڑ بھی قرار دیا گیا، اور جس پر لعنت بھی ہو، پھر آدمی وہ پیے، اس سے بڑا احمق اب کون ہوگا؟ لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، وشاربہا، شراب پینے والے پر، وساقیہا، شراب پلانے والے پر۔ ساقی تو معروف ہے نا، شراب پینے والے اور شراب پلانے والا ساقی۔ ساقی سقیا زمزم یہاں بہت پڑھتے ہیں۔ سقیا زمزم یعنی زمزم پانی پلانے کا جو انتظام کرنے والا ادارہ بنا ہوا ہے، پلانا، اور ساقی پلانے والا، ومبتاحا، وہ آدمی جو اسے خریدتا ہے، وبائعہا، جو اسے بیچتا ہے، وآسرہا، جو شخص شراب نچوڑتا ہے۔ اب شراب کو نچوڑنا کیا ہے؟ مختلف چیزیں ملا کے اس کو تیار کرتا ہے، انگور ہے، کھجور ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صرف انگور کی شراب ہو تو وہ حرام ہے، باقی چیزوں کی۔ سب سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ تھا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نفع دے، انگور ہے، کھجور ہے، چینی ہے، شکر ہے، ان میں جو جو کچھ بھی ملایا گیا ہے، اگر وہ ساری چیزیں مل کر نشہ آور ہو جاتی ہیں، وہ شراب ہے، وہ حرام ہے۔ اس پہ ساری وہ وعیدیں موجود ہیں جو کہ اس کے بارے میں ہیں۔ وَمُعْتَصِرُهَا، جو آدمی اس کو نچوڑتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، وَحَامِلُهَا، جو اس کو اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے۔ کئی لوگ ٹیکسیوں میں بھر بھر کے ادھر ادھر لے جاتے ہیں نا، کئی لوگ ہمارے پاس پکڑے ہوئے کوٹ میں آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، ڈگی سے شراب، کاروں کی وہ جگہ جہاں آسانی سے آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں منشیات کی چیزیں۔ جو آدمی گاڑی میں، جیب میں، کسی بھی طریقے سے اس کو کہیں لے کے جاتا ہے، حاملہا، اس پر بھی لعنت ہے، والمحمول الیہا، والمحمول الیہ، اور جس کی طرف اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، یہاں سے مثلا فلاں تاجر کے پاس، فلاں دکان والے کے پاس، اس پر بھی لعنت۔
10 لوگوں پر لعنت ہے اللہ رب العزت کی اس شراب اور اس کے متعلقات کی وجہ سے۔ کسی بھی نام سے ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، اصل غرض ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہے، اور نشہ آور چیز دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص، سارے مسلمانوں کو بالعموم اور نوجوانوں کو بالخصوص اس بلا سے محفوظ رکھے جو نہ انسان کی عزت رہنے دیتی ہے، نہ دولت رہنے دیتی ہے، اور نہ ہی ایمان رہنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے۔ 2 باتیں بطور خاص، ایک تو آپ کے علم میں ہوگا کہ قاری بسم اللہ بیگ کی بیوی فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ خطبے کے دوران، درس کے دوران مجھے آ کے روک کے ایک بات کہی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ لوگ مسجد میں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے کم لوگ آتے ہیں، پھر باہر شروع ہو جاتے ہیں۔ باہر قریب جگہ موجود ہے، یہاں نہیں، ساری جگہ خالی چھوڑ کے دھوپ میں جا کے مصلی ڈالا۔ یہ طریقہ کار سراسر غلط ہے۔ ایک صف کی جگہ خالی چھوڑ دی، دوسری میں کھڑے ہو جاؤ، تیسری میں کھڑے ہو جاؤ، پورا جو مسجد کے سامنے شیڈ بنا ہوا ہے سارا چھوڑ کر آدمی دھوپ کے چکر میں باہر چلا جائے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ایک جو آج تو یہ کہی گئی بطور خاص کہ یہ نہ ہو، ایک بات جو میں عموماً سنتا رہتا ہوں، شیخ صاحب کہتے رہتے ہیں کہ امام کے سامنے یا امام کے آگے نماز نہیں ہوتی، اور یقین جانیں کہ کئی لوگوں کو یہاں مصلی ڈالے ہوئے دیکھا گیا، گارڈن میں۔ اس گارڈن میں یہ امام کے آگے ہے یا پیچھے؟ یہ گارڈن اس حصہ میں مغرب کی طرف ہے، وہ وہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، وہیں بیٹھے گھاس کا مزہ بھی لے رہے ہیں، گراسی پلاٹ میں اللہ کے بندو جمعہ ضائع کر لیا گھاس کا مزہ لینے۔ سیر و سیاحت کے لیے بڑا وقت ہے بعد میں، یہاں سے نکلو شام تک وہاں بیٹھو، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اپنا جمعہ تو ضائع نہ کرو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک